اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ سناما کے رنگ کی طرف سے آپ کا ہوسٹ فائق چراغوی قلندری آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج لائیو نشریات کر رہے ہیں۔ آج اتوار کا دن ہے، سنڈے ہے، اور ہر سنڈے کو ہمارا پروگرام ہوتا ہے۔ اس میں ایک خاص مہمان کو دعوت دی جاتی ہے، ان سے گفتگو ہوتی ہے اور مختلف موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں ان سے۔ تو جو آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت ہے ان کا میں تعارف کرواتا ہوں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، سناما والے تو سبھی ان کو جانتے ہیں کیونکہ یہ ایک ٹیچر بھی رہ چکے ہیں اور کھر فیملی سے ان کا تعلق ہے۔ کافی بزرگ ہیں اور اچھی خاصی ماشاءاللہ ان کی عمر بھی ہو چکی ہے۔ اور جو میرے جتنے دوست احباب ہیں جو کہ سناما سے باہر، جو دوسرے ممالک میں اور پاکستان سے باہر جو ممالک میں جو دوست احباب ہیں، وہ ان کو دیکھیں گے انشاءاللہ، گفتگو ان سے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں ان کا نام ہے ملک غلام علی صابر کھر صاحب۔ ملک غلام علی صابر کھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ سناما سے، کھر فیملی سے یہ تعلق رکھتے ہیں، ماشاءاللہ بزرگ ہیں۔ السلام علیکم ملک صاحب، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ پاک کا کرم ہے جی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بہت مشکور ہیں آپ کے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمیں ٹائم دیا۔ بہت بہت شکریہ ملک صاحب۔ اچھا ملک صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کی ماشاءاللہ عمر کتنی ہو چکی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کی عمر 70 سال کے قریب ہو چکی ہے۔ اچھا یہ بتائیں، آپ ٹیچر بھی رہ چکے ہیں ماشاءاللہ، اور آپ کی خود تعلیم کتنی تھی سر؟ اچھا آپ نے میٹرک کی تھی، تو کس کس سکول میں آپ نے پڑھایا؟ اچھا، اس کے بعد پھر میں چلا گیا سار سکول میں۔ سال کے بعد پھر میں چلا گیا سناما میں، ٹھیک ہے پھر ٹکا گلمانی، ٹھیک ہے پھر ٹکا گلمانی، پھر چوک منڈا مٹا محمد علی، اس کے ساتھ ایک ٹرک ہے 610 کی اسپیڈ تھی۔ پھر وہاں سے میں چلا گیا سناما میں سکول ہسو والا، ہسو والا۔ پھر کچھ عرصہ ریلوے اسٹیشن سناما میں سکول میں پڑھا تھا۔ پھر بنا دیا ایل سی لرننگ کوآرڈینیٹر، وہ گلمانی 5 سال پہلا وہاں ہمارا دفتر فوٹو یونین کونسل جو میری پارٹی وہ سلامت۔ پھر وہاں ریٹائر دفتر 50 کے دفتر میں ریٹائر ہوا۔ اچھا ریٹائرمنٹ آپ نے لی، کتنا عرصہ ہو گیا ریٹائر ہوئے کو؟ سر مجھے تقریباً 19 سال تک ہو گئے۔ اچھا 19۔ فروری 2000 جو ہے نا وہ ریٹائر ہوا تھا۔ اچھا ماشاءاللہ، آپ یہ بتائیں گے کہ آپ بزرگ ہیں، 70 سال کے قریب آپ کی عمر ہو چکی ہے ماشاءاللہ، اور یہ بتائیں کہ سناما کی جو ہسٹری ہے ہمیں، تاکہ ہمارے جتنے بھی جو لوگ دیکھ رہے ہیں، سناما کی جو تاریخ ہے اس کے بارے میں آپ کو کوئی معلومات ہو تو وہ ضرور پلیز بتائیں۔ پہلی بات مجھے یہ بتاؤں کہ خاص خاطری کا جو اصل چیز ہے، جی وہ جو وائر جی بڑے والد صاحب کا نام ہے غلام فخر ہے، جی ان کا والد تھا بڑے ماما جان، جی پھر ان کا والد تھا بڑے محمد یار کا پھر ان کا والد جو تھا وہ بڑے خیال کا وہ رسالہ کہتے ہیں، جی جی وہ بڑے مزار تھا اور بڑے تھا۔ یہ دونوں مریض تھے اگر خواجہ اللہ بھائی سرسوں کی رحمت اللہ علیہ کون سے شریف؟ بتاتا تھا وہ اپنا خواجہ حافظ خواجہ میاں حامد صاحب تھے، جو خواجہ محمد مرتضیٰ صاحب کے بیٹے تھے، خواجہ اللہ بھائی کے پوتے، اور میرے والد صاحب چھوٹے بھائی خواجہ غلام کبیر صاحب تھے، اپنا مریض تھے، وہ والد سے پیر بھی تھے اور حکم بھی کر رہے تھے۔ اچھا یہ جو سناما میں جو مزارات ہیں، ماشاءاللہ کافی سارے اولیاء کاملین یہاں پہ مدفون ہیں، ان کی تعلیم کے بارے میں بتائیں، انہوں نے کہاں کہاں تک یہ فیض اپنا پہنچایا،
اور کون کون سے بزرگ ہیں جو سناوا کے اندر یہاں پہ ان کے مزارات ہیں؟ اس کے مضافات میں بہت سے مزارات ہیں. یہ کا بنی ملتان جی سلامت شہر کے ساتھ جو ہے نا خربی روڈ پر. اچھا یہ قادری سلسلے کے ہیں جو رحم علی شاہ صاحب ہیں جو جن کا مزار ہے. اچھا یہ قادری سلسلے کا. اچھا ان کے جو یہاں پہ کوئی گدی نشین وغیرہ جو ہے ان کی آل اولاد یہاں پہ موجود ہے یا نہیں یہ بھی بتائیں آپ. اولاد تو نہیں ہے. یہ 6 سال سے اپنا آئے تھے 6 والے. ٹھیک ہے. باقی جو ہے نا ان کے سادات ہمارے رضوی جو ہے نا وہ ان کے بزرگ کی اولاد ہے. ان کی بزرگوں کی اولاد ہے. جی جی. اچھا یہ ان کی اولاد میں سے تمام رحم علی شاہ صاحب کی اولاد کے خاندان سے ہیں. اچھا پھر ہم آ جاتے ہیں ادھر بابا قیم الدین شاہ بخاری ہے جو کہ قبرستان ہے سناوا میں عیدگاہ کے قریب. وہاں پہ ایک مزار ہے. یہ تقریباً 500 سال کے قریب شاید اس سے بھی زیادہ کہتے ہیں تقریباً اتنا پرانا بزرگ ہے. ان کے بارے میں تھوڑی سی بتائیں کہ یہ بزرگ کہاں سے پیچھے کے تھے اور ان کے جو آگے آباء و اجداد ہیں یا ان کے جو خاندان ہے یہاں پہ وہ کون کون ہیں کیسے کیسے. یہ جو ہے نا بخاری خاندان یہ ہے سید جلال الدین ترک اور شریف والوں اور ان کا ایک پوتا تھا سجادہ نشین سید غریب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. سید غریب شاہ صاحب غریب شاہ صاحب بخاری جن کے پاس حضرت خواجہ اللہ بھائی صاحب نوزی رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے ماشاء اللہ. اور یہ بہت بڑی گدی تھی اس میں اور جو ہے نا اپنا داڑھی ساڑی بہت بڑی تھی. یہ اسلام میں بہت بڑی گدی سلسلہ آنے قادریہ کی. صحیح. اور یہ دربار ہے سید شاہ صاحب کا محمود کو روڈ کے ساتھ ہی ملک رفیق خر صاحب کے جو گھر ہے کوٹھی ہے ان کے ساتھ ایک مزار ہے. قادری رضوی قادری ہے. ان سے پہلے رام علی شاہ صاحب سے پہلے وہ بڑے عاشق کر کے گھر کے ساتھ ہیں وہ سید جمال الدین شاہ صاحب. سید جمال الدین شاہ صاحب وہ کامل بزرگ تھے. پھر جو ہے اس کے بعد ہے یہ حضرت خطیب صاحب رضوی جی جو ہے نا نئی فیملی سے ظاہر تھے جو ہے یہ شہید ہو گئے. پھر ان کے بزرگ لگے کہ رام علی شاہ صاحب شیر شاہ صاحب تھے. پھر شیر شاہ صاحب نے فرمایا کہ سید بزرگ نے وہ جو غلطہ اپنے انطلق کے وہ جلال کی طرف پہنچ چلے گئے. اور ایک دربار ہے کھٹا گلواڑی چلے تھے وہ ہے سید رام شاہ بخاری رام شاہ. یہ بھی تقریباً بہت پرانے بزرگ ہیں. یہ بھائی قبرستان ہے خار فیملی. جی جی. اور جو خار بنے بچے خار رئی صاحب گوگل کلاس رہا اور گورنر کے بتاتے ہیں جو جب آلہ ہے وہ رائے والے کھڑا رہے جو کبالیہ سے آیا اور یہاں جگہ رام شاہ تک رہتی. اچھا. میں ہوا 1939 میں. اور یہ مرید حضرت خواجہ اللہ بھائی جب کیا میت کے لیے آپ نے پوچھا تمہاری کیا کام ہے. ہماری کام کھڑا رہے. خواجہ اللہ کہا کہ کھڑا جو ہماری پیر ہے تو اپنے آپ کو کھر لکھواؤ. اچھا وہاں سے کھرل سے آپ لوگ کھر بنے کہ خواجہ صاحب کے حکم سے اور یہ کمالیہ والے کھڑا اور یہ بہار سی والے یہ جو ہے یہ جو ہے ایک کے خاندان ہے کہ سدھا
ان کا شجرہ ملتا ہے ہم سے. اچھا پھر آ جاتے ہیں جی اپنا ادھر جو ایک مزار ہے ہاں ٹھٹھا میں ٹھٹھی گرمانی نہ ٹھٹھا گرمانی میں ٹھٹھی حمزہ میں. ٹھیک وہ جو ہے وہ ہے سید زید شاہ بخاری. جی جی وہ بھی سب رنگ کا مزار ہے وہ جو موڑ پہ ہے. مناظر اللہ بنا ہوا ہے. جی 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 وہ مریض ہے حضرت خواجہ حافظ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اچھا اور خواجہ اپنا مولانا ملتانی کا ایک مریض ہے بہت مشہور ہے مولانا عبدالعزیز پرہاڑوی. پھر جی جی عبدالعزیز پرہاڑوی جو کوٹا دو میں ان کا قبر مبارک. کی بیٹی ہے وہ مریض تھے حضرت خواجہ اپنا حافظ مولانا ملتانی. جی جی ان کی عمر تھی 35-33 کا اور وہ کہتے ہیں ادب ہے پاؤں سے بھی لکھتے دونوں ہاتھوں سے بھی لکھتے تھے. جی جی اتنا لکھے تھے آپ. اور آپ کی جو کتب ہیں وہ غیر ممالک میں ان کا ترجمہ اردو میں ہو چکا ہے مختلف زبانوں میں آپ کا ترجمہ ہو رہا ہے. تو چھوٹی سی عمر میں آپ کا وصال ہو گیا تھا. اپنا تلوار جی تاج والا ایک دکان ہے آپ کتابیں مولانا عبدالعزیز پرہاڑوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے موجود ہیں ان اور پہ. یہ رام شاہ بخاری خاندان کا ہے. جی جی یہ جو ہے سبھی بناتا ہے جس کا اصل نام ہے سید صلاح الدین المعروف عبدالحق بنا. ان کے یہ چچا جناب شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جو بھائی ہیں وہ ہے لنگر شاہ اور ہر انور شاہ صاحب بخاری شور ورثی. اور اسی طرح جو ہے نا اپنا اور بھی بزرگ ہیں جیسے یہ جامع مسجد نوری شاہ سلمان جہاں بزرگ ہیں اپنا سلسلہ علیہ کا حضرت شیخ عبداللہ شیخ سوالا صاحب رحمۃ اللہ علیہ. جن کے متعلق یہ کہا کہ یہ مجلوب میں کے بزرگ تھے اور یہاں جو خلافت فیملی تھے وہ ان کے جو ہے بچہ نہیں ہوتا تھا وہ چراغ جلاتے رہے. انتالیس دن تک جلایا. 40 دن جو ہے وہ اپنا اچھا وہ جو ہے نا اپنا چراغ جو ہے دلیل میں رات جو ہے وہ بادشاہ کی کو بھیج دیا. جب خواب میں دیکھا تو وہ شیخ عبداللہ شیخ مولانا کھول گئی کہ انہوں نے قرآن سے وہ ملک نامہ جو ہے اس سے ملک آٹھا اور ملک بڈھا جو ہے وہ جو ہے پھر اس سے ملک غلام علی جو ہماری پردادی کا والد تھا ملک کے بعد سلامہ تھا اور سلام شہر کا بانی جو ہے وہی تھا. اس نے سلامہ کو اپنی قوم کے نام بنایا اور اس کے ساتھ غلام علی اس نے اپنے نام پر جو ہے اپنا یہ بنایا. اسی کے بعد وہی جو ہے نا جامع مسجد شاہ سلمان میں ہے. اور اسی طرح شاہ اللہ کی خیر ہے جس کا جو ہے نا ایک بلاک ہے. جب بلاک آیا وہ ایک درخت تھا اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بلاک جو اس میں وہ آ کے روک دیا. جب بلڈ ختم ہوا مصطفیٰ خان کے والے بچہ کھانے میں اس وہاں دفن کیا اور اس کی جو ہے تلوار بھی انہوں نے بنائی. اور ایک شاہ وزیر ہے وہ بھی فضل کی نوٹ بنائے اور وہ میں بھی مزار ہے. وہ ایک مسو کوئی کیسے بچہ کوئی کیسے نوجوان وہ جو ہے نا اپنا اس کے کسی نے جو ہے نا ایک جانور
دفعہ کر دیا، پھر اس کے بعد دعا لگی، وہ شاہ وزیر کی بستی وہ بھی ختم ہو گئی تھی، وہ اس کی گرافت تھی. اسی طرح ایک چیز محلے اردو کا کلاس ہے، اور ایک مزدور رشید کا بھائی ہے شیخ سادہ، وہ کہاں پہ وہ ڈوگر کلاس تھا. ڈوگر کلاس میں؟ اچھا. مولا سر نے وہ ڈریم تھا، بڑا جو ہے نا پیر کی بستی جو ہے، پیر کی بستی قریب ڈوگر کلاس جو ہے ڈوگر نا، کلاس میں. تو جو ہائی سکول ہے اپنا گھر اس کے ساتھ مسجد کا روڈ کے ساتھ ہی ہے. اچھا. کیونکہ وہ روڈ مسجد کا وہ جاتا ہے اپنا حمزہ کا، اس روڈ کے روم کی طرف وہ مزہ اپنا جاتا ہے ڈوگر کلاس کا. اور ایک وہاں بہت کامل اور باعقل عالم تھا، اس کا نام تھا مولانا قاضی سلطان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو قرآن شریف پڑھاتے بھی تھے، جس نواب بھاور پڑھتا تھا. یہ اس نے سمجھ لیا کہ میں سالی سے شادی کرتا ہوں، اور ان کے والد جو تھے انہیں کہا آپ سالی سے شادی نہیں کرتے کیونکہ ہم چہرہ ہے. پھر یہ مولانا چودھری کلاڑوی، اسے جب پتہ چلا پھر میں جو فتویٰ دیتا یہ پھر چلا گیا سیدھا سادہ نہیں تھا. وہ تھوڑی دیر برایا وہ پہنچ گئے. پھر دیکھا سیدھا سادہ آدمی اور مولانا جو جمعے والے تھے. پھر قاضی سلطان نے فرمایا یار سے فتویٰ جو نواب بھاور یہ جو ہے نا شادی کرے تو کرے اس کی جو نا ہمشیرہ ہے اس کے پاس شریعت میں ایکٹ ہے جو اپنا 4 شادیاں اس شریعت سے جو یہ آگے چلا گیا پر فتویٰ دے تو یہ ماں سے کرے، ہمشیرہ سے کرے، بیٹی سے کرے. پھر اس نے تمام کو طلاق دے کر 4 جو ہے اپنے پاس ایٹ اے ٹائم 4 بیوی. 4. اچھا 4 شادی اس میں کر. اچھا چلو یہ تو بات ہوگی. اب آ جاتے ہیں پیر میٹھا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ حبیب الرحمن نقشبندی. ان کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں کیونکہ آپ نے ان کی زیارت بھی کی ہوگی آپ کے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ کافی عمر کے ہیں. ان کے بارے میں تھوڑی سی تعلیم کے بارے میں بتائیں، اور جو جب ان کا وصال ہوا اور ان کی جو ابتدا ہوئی جب وہ یہاں پہ تشریف لائے سندھ سے آگے، انہیں اپنا یہاں پہ آیا اور تبلیغ کا سلسلہ تھا وہ کب شروع کیا اور کس طرح، وہ تھوڑی سی بتائیں. سناما کے اندر جو مزار ہے دربار پیر میٹھا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خواجہ حبیب الرحمن نقشبندی، وہ جو ہے نا اس کا اصل گھر ہے وہ علی پور. صحیح. جی جی. اسی طرح اللہ کے ملک بنیا ہے، بچوں کو اللہ تعالیٰ کی فرمائے سے مدد کرتا تم بھی کرو. زمین کے 7 طبق تک بھی خرید کے گزار کرتے ہیں. اسی طرح پھر لوگ کر کے مرید ہوتے جاتے ہیں. وہ پھر یہاں سلاوہ بھی آیا کرتے ہیں. لوکل برادری جو سلاوہ کی وہ تقریب ان کی مرید کی تھی اور انہوں نے یہاں اپنے رقبہ بھی دیا. اور میں تجربہ کی زیارت کی اس وقت میں کلاس 8 میں پڑھتا تھا. اچھا آپ 8ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ تھے جب آپ؟ 1928 میں اچھا پہلی زیارت جو 1968 میں کی. اچھا جی ہمارے دوست کا اپنا بھائی رفیق جی وہ تلوار ہے نوٹ چلائی اس کے ساتھ ہو رہتا تھا جی. وہ مجھے پہلی دفعہ کر لے گیا. پھر آپ کی بہت زیارتیں کی اور بعد میں یہ دیکھا کہ مسلح پر جو ہے بزرگ بیٹھا ہے یہ معلومات کے لیے خواجہ سلمان ہو گیا ہے ماشاء اللہ. پھر تھوڑی دیر کے بعد غیبی آواز کی جو سرکار ہے اور جب وہاں گیا سر ٹائم وقت میں نے دیکھا وہ بیٹھے ماشاء اللہ. اور
مائک جو ہے نا جتنا خانے دیکھو اس طرح جو ہے نا جنوب میں اور سبھی کونے میں جو ہے یہ وہاں جگہ ملی ماشاء اللہ. اور ان کی جو ہے نا بہت کمزور تھے صحت میں لیکن روحانی طاقت آپ کی بہت زیادہ تھا. اور ایک آپ کی کرامت میں بتاتا ہوں یہاں شوگر کی ہوٹل میں بیٹھے ہمارے ایک دور آتے حضرت ڈوگرو والی مسجد میں آئے ہوئے تھے. جی ڈوگروں والی مسجد میں آپ کا خطاب ہوتا تھا. ہوتا تھا آدمی دو سے میری جوانی تھی جی. کچھ جانا ادھیڑ مار گئے تھے. جی جی. انہوں نے کہا حضرت صاحب کی جان کا خواجہ بھی بڑا مارنا مارے تو اللہ کے ولی کے پاس جاتا ہے نا دل کو سنبھالنا عالم کے پاس بیٹھو گے تو زبان پہ سنبھالو گے کہ وہ ٹوکے گا. یہ دلوں کے چور ہوتے ہیں. جب ہم آگے بالکل اخیر جگہ پر جو ہے نا جگہ ملی اور این آپ راہ میں بیٹھے ہو این آپ کے سامنے بالکل. جب آپ تکلیف فرما رہے تھے گرمیوں کا موسم تھا ہر بار جو ہے نا اپنا کرتا پاجامہ تھا وہ آدمی آپ گفتگو کر رہے تھے جیسے مجھے قرآن گیا ہے اسے جو ہے نا ہر بار کرتا پہنا آپ تکلیف فرماتے کہ کرامت میں آپ کو بتا رہا ہوں. جی جی کرامت ماشاء اللہ. آپ نے فرمایا جو حسین آدمی ہوتا ہے وہ جیسا لباس پہنے اور اس کے ایک تکیہ کلام تھا میرا بھی تھا لیکن کہتے میرا بھی تھا تو اس نے تقریر میں فرمایا جو حسین ہوتا ہے نا وہ جیسا لباس پہنے اچھا ہوتا ہے. جب آپ دیکھ رہے پھر آپ نے انہیں تکلیف سنی اور کئی بار پھر آپ کی تکلیف سنتے رہے. پھر آپ کا مثال ہوا پھر وہاں سے لوگ بیٹھ گئے انہیں بھیجا لیا ہے. پھر اس کے ساتھ جو ہے کچھ لوگ خرچ بھی کرتے رہے حضرت صاحب کی جو آپ کی ہوتے ہیں. پھر آپ جو ہے نا ان کے بڑے صاحبزادے سجادہ سے حضرت خواجہ محمد معصوم نقشبندی حبیب رحمۃ اللہ علیہ اس نے جو ہے نا بہت بہترین سے چلایا ہوا ہے اور انتظام ہے کہ ایک دور کا گزارا ہے. بے شک بے شک. یہ یہاں پہ بہت لوگ جب عرس مبارک ہوتا ہے ملک صاحب بہت لوگ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں پورے پاکستان سے اور سندھ سے زیادہ لوگ آتے ہیں. اور سندھی جو ہیں وہ جب یہاں پہ سناوا میں آتے ہیں تو ناظرین وہ اپنا جوتا اتار لیتے ہیں اور جوتا اتار کے ننگے پاؤں یہاں سے وہ دربار شریف کی طرف روانہ ہوتے ہیں. تو ہم نے کئی مرتبہ پوچھا کہ آپ یہ جوتے تو پہن لو گرمی ہے کیسا کتنا مطلب زمین تپی ہوئی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مرشد کا شہر ہے تو ہم یہ بیعت بھی ہے کہ جوتے کے جائیں. تو اتنا ادب احترام وہ لوگ کرتے ہیں ماشاءاللہ. بہت فیض ہے ان کا پوری دنیا کے اندر ماشاءاللہ. اور ان کے جو پیچھے جو خانوادہ ہے سندھ کے لاڑکانہ کے اندر سجن سائیں المعروف الطاہر المعروف سجن سائیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ سونا سائیں کے صاحبزادہ ہیں. جی جی ادب نہیں تو پھر جو انسان کو چلے بے شک. اور یہ اولیاء کرام پاک و ہند میں یہ ہم ان کے مرحوم ملت ہے. یہ لوگ لاتے یہ تو ہندوستان تھا جس طرح خواجہ جویری رحمۃ اللہ علیہ جن کی 90 لاکھ سے زیادہ مسلمان کو کلمہ پڑھا مسلمان سید رحمۃ اللہ نے کیا. یہ لوگ بڑے خلیل پاک و ہند بڑے لوگوں کا احسان ہے کہ ان کے مزارات یہ انوار تجلیات ہیں اور مینار نور ہے. اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو ہم اپنا ہسٹری کن چلاتے تھے ہندو بھی تھے سکھ تھے کن کے یہ ہم ان کے اپنے مرحوم میں جاتے ہیں. ہاں جب پاکستان سے لوگ ہجرت کر کے یہاں پہ آئے تب آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا کتنی قربانیوں کے بعد ہمیں یہ پاکستان ملک ملا ہے ہمیں اور آزادی سے ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں. انڈیا کے اندر ہم جائیں تو وہاں پہ مسلمانوں کو نماز بھی نہیں پڑھنے دی جاتی. ٹھیک ہے اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو. تو ہم سکھ کا سانس لے رہے ہیں اور آزاد ہیں ماشاءاللہ. اچھا آخر میں سوال کرنا چاہوں گا ملک صاحب کہ آپ کس بزرگ کے جو ہے کہ مرید ہوئے بیعت ہوئے ان کے اور کس سن میں ہوئے اور کس عمر میں ہوئے؟ اچھا کون سا شریف؟
آدمی آیا پہاڑ تشریف پہاڑ کے درمیان ایک سید مظلوم بیٹھا تھا. وہ لوگ پتھر مارتے, اس نے اسے بلایا اور ڈرتا بیٹھتا تھا کہ آپ سے میں کہتا کچھ نہیں, آپ کہاں جائے تشریف جائے, وہاں جا کے فرق دینا, وہاں جو ایک وقت کا کتب کتاب جو ہے نا وہ پیدا ہوا. وہ تو جب آیا کچھ اس نے کہا حضرت خواجہ حامد صاحب توسیع رحمۃ اللہ کے فضل خواجہ, آپ اتنے عالم تھے جتنے یونیورسٹی کے, آپ جو ہے نا اپنا یہ پیپر کی مارکیں کرتے تھے, اور آپ سے پوچھا گیا تو آپ کے مسلم عمر سے دربار سے تھے بھیا چوکھٹ بولتی ہوتی ہے, اس نے بہت تو پھر کھانا طور پر اس نے کہا کہ خواجہ صاحب سلمان توسیع خواجہ بھائی صاحب پر خواجہ حامد صاحب پر. اور جب دوسرے سے ایک مولوی نے پوچھا تو اس نے کہا ابھی امانہ اٹھا کے دیکھو, اس نے ابھی امانہ لکھا کہ میرے استاد حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ جب اپنے استاد کا سادے کے دربار پر جاتے تھے, وہ پہ دربار کا سادے تھے اور کہتے کہ ہم کی بات ایماندار ہو مائے بھی امانہ فرماتے کہ مائے بھی استاد حضرت حنیفہ لڑائی کی جمعدار پر جاتا ہوں, مائے جو لگا دیوار کو دروازے کی ٹونگ کے پھر مائے کی دوائی کھلائی کے ایماندار ہوں. اب یہ ہر چیز جو ہے ان سے یہ پوچھو کہ دربار کے چوکھر یا ہمارے امام حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اول ہے. پھر آپ جو ایک کہ سلاوہ عمل کریں تو پھر آپ کی مرضی کا انہوں نے مسئلہ سیاحانہ جو اپنا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بڑی بڑی ہوگی جب ان کا اپنا جو ہے خیال ہے, اور دین جو ہے وہ دین اور یہ کرام کا ہے. یہ سلاوہ جو ہے نا وہ پھر آپ طبیفہ کی حدیث ہے, یہود جو ہے ان کی اپنا فرقے کے 72 ان میں ایک جنتی ہے, اور عیسائی جو ہے ان میں ان کے 71 ان میں ایک جنتی ہے, باقی وہ تو خدا اپنا جا رہے. میری بات یہ ہے 73 ایک جنتی ہے, 72 تو معاملہ خدا جا رہے. وہ کون ہے پھر آپ نے میرا طریقہ تمہارا طریقہ اہل بیت کا یہ جو طریقہ جو ہے نا یہ ہے سر اور ماشاءاللہ آپ کی جو فیملی ہے, خار فیملی خاندان جو ہے سیاست میں ہے, اب دین کی سے آپ دوری کی طرف آتے ہیں تھوڑا سا کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی ہونی چاہیے, دین اور دنیا کو دونوں کو اکٹھا لے کے چلائیے. تو آپ کی جو فیملی ہے, خار خاندان ہے ماشاءاللہ 1985 سے سیاست میں ہے, شاید اس سے بھی پہلے کا ہو, اتنی مجھے میری عمر چھوٹی سی ہے, آپ مجھے اتنا نہیں پتہ. یہ بتائیں کہ آپ کی جو خار فیملی ہے جو سیاست میں کب داخل ہوئی اور کب سے مطلب ان کا جو اقتدار ہے ماشاءاللہ وہ چلتا آ رہا ہے, اور تھوڑی سی ہسٹری سیاست کہاں سے شروع کی اور کب سے شروع کی آپ کی خار فیملی نے. جی ہماری فیملی جو سیاست میں نہیں ہوا کرتی, ہماری خاندان سیاست میں سے انگریز دور سے ہمارے خاندان میں ہمارے دادے بڑے کامجار خار کا بھیا ہے, بڑے غلام مصطفیٰ خان, وہ میرا دادا ہے کہ 1961 میں جنہوں نے سیاست کی. اس وقت بھیا تصویر کالج خریدی کوٹے لوگ تین تصویروں میں تقریباً ایک ایم ہوا کرتا تھا, ایک ایم این ہے, اور وہ جو ہے نا تین تصویروں میں پہلی دفعہ اپنی ہوئے گھر ایم این بنا. پھر اس کا جو ہے نا کلب بھٹو صاحب کے ساتھ بڑا بڑا ہوتا رہا, اور بھٹو صاحب وزیر خارجہ تھے اپنا فیلڈ مارشل صدر ایوب خان کے دور میں, صدر ایوب کے دور میں, پھر ایوب خان کو جو ہے نا ہٹا دیا. پھر وہ جو ہے نا
پریشان ہوا. پھر میرے دادا غلام مصطفیٰ خان نے کہا بھائی نوابیدی جو کو کھڑا ہے. ایک دن ایسا آ گیا کہ ہم جو ہے اسی حکومت میں ہوں گے. پھر سے وہ اپنا لڑتے رہے. 70 میں جو ہے یہ اپنا بھٹو دور میں یہ افغان دور میں جو الیکشن لڑا جو بھٹو صاحب صدر بن گیا یہ صوبہ پنجاب کا گورنر بن گیا. پھر پانی بانی مصطفیٰ خان صاحب جو ہے گورنر بنے مصطفیٰ خان پنجاب کا گورنر بنا 1970 میں. 70 میں. اور پھر جو ہے ذوالفقار بھٹو وہ اپنا وزیر اعظم بنا. پھر مصطفیٰ خان پنجاب کا جو ہے نا وہ اپنا وزیر اعلیٰ بنا. اور اس کا استاد جو سیاست میں یہ ذوالفقار بھٹو ہے. ہاں بالکل ان کے شاگرد ہیں. ان کی جو ہے نا جو ان کی شاگردہ ہے وہ بی بی تھی بے نظیر صاحبہ جو کہ مصطفیٰ خان صاحب کی شاگردہ تھی. وہ تقریر وہ بولتی تھی کہ میں نے جو اپنے چچا سے سیکھا ہے تقریر کرنا. صحیح ہے. جو وہ خود فرمایا کہتی تھی اکثر تقریر میں سنا بھی ہے ان کو کہ میں نے یہ سارا جو تقریر ہے وہ میں نے نا مصطفیٰ خان سے سیکھی ہے. تو مصطفیٰ خان کا کہنا تھا کہ بھی میں بھٹو کا شاگرد ہوں. ذوالفقار علی بھٹو کا وہ شاگرد ہے. اور مصطفیٰ خان جو ہے وہ ہمارا جو ہے نا پولیٹیکل سیاسی جو چیز ہے. بے شک یہی بالکل سیاست میں ہمارا جو تعلق ہے سعودی شریف سے ہے. جی. اور ہمارے جو اپنا دادی اولاد اور فیملی ہے وہ رعایت رشتے داری رسولی والا پر ہے. جی جی ویسے اعظم جو ہے وہ ہمارے والد صاحب کو فرزند صاحب غلام فضل الدین خان کا خان جو ہمارے خاندان کا وہ رسالہ تھا. وہ خواجہ طاولہ صاحب توسوی کے نانا تھے مصطفیٰ خان کے مرتضی تھے. اچھا. اور جو ہمارے گھروں میں نقل ملاد ہوتے ہیں اور ریلوں پر بھی ہوتے ہیں بزرگ کے مقبرے پر بھی نقل ملاد ہوتی ہے. یہ چیز فیملی جو ہے خان کی جن کی نشانی ہے. یہ توسیع غلام ہے. اور پھر سعودی شریف کے لیے جو ہے نانے بھی ہیں ماموں بھی ہیں باجگان توسیع کے مرید بھی ہیں. اور یہ جو فتح خان کے اس کے جو تھے 3 بیٹے تھے. تھا مصطفیٰ خان کا تازہ میرے فرزند ملک بھیار خان رہی شاہ جن کا مقبرہ دربار رام شاہ سے بخاری چھٹر روڈ پر ہے کٹے گرد. اور یہ جو ہے نا پھر اس کا دوسرا بیٹا تھا حاجی احمد یار. اس کے جو ہے 3 اپنا ملک اللہ خان ملک سلطان اور ملک اور ایک اس کا بھائی تھا ملک خیر باد وہ جوان میں فوت ہو گیا. اور جو ہے نا ملک بھیار خان جو مصطفیٰ خان کا والد ہے یہ ملک اجتماع خان کا بڑا بیٹا ہے. اور اس کے جو ہے نا 12 بیٹے تھے. اور اس کی جو ہے نا 3 بیٹے فیملی سے تھے. اور 2 بیٹے جو ہے وہ مداری فیملی سے تھے. اور یہ 7 جو ہے مصطفیٰ خان کے وہ علیہ فیملی سے ان کی اپنا والدہ ہے. اچھا میں ایک سوال کرنا چاہوں گا ملک صاحب. میں یہ سنا ہے کہ کسی بزرگ نے ان کو دعا دی تھی. صحیح ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کی جو 7 پشتیں ہیں خر فیملی کی جو 7 پشتیں ہیں وہ سیاست میں ایک مقام حاصل کریں گی. 7 پشتوں تک یہ سیاست آپ کے خاندان میں منتقل ہوتی رہے گی. تو یہ تقریباً میرا اندازہ ہے چوتھی یا 5ویں پشت ہے یہ جو کہ ہے سیاست میں. وہ جو ہے نا یہ کیا تھا کس بزرگ نے دعا دی تھی اور کس موقع پہ دی تھی؟ جی ان کے بیعت بھی ہوئے جی ہمارے والے جی جی. اور انہوں نے یہ دعا دی تھی کہ جو ہے 7 پشتوں کا کام آپ کے سامنے ہے دنیا داری میں بھی ہر طرح سے. اور جو ہے نا یہ پٹھان جی خواجہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا کرم ہے ان کا فضل ہے. اور ہمارا ہمارا خاندان بڑا بڑا تھا. سنے
من سے تھوڑا سا آگے 10 یا سال کی عمر ہوتی یا کچھ زیادہ، اس نے ملاج ہو گیا، جی ملاج کرنا تھا، اس کے ساتھ ان کو ملک حج مظفر کھڑا تھا، وہ مسکرا رہا تھا. جب انہوں نے ملاج پڑھ لیا پھر ان کے والد حج مظفر نے کہا محمد یار مجھے اللہ تعالیٰ نے صرف عثمان خواجہ صاحب سبحان اللہ. اور اس علاقے میں انقلاب ملاج کی جو تھی سے اپنانا شروع سے. جب پھر وہ جمع ہوا پھر ملاج کی بات سے 1 مہینہ حلوائی آتے تھے ٹورنو سے، وہ دیسی گھیو کے اپنا لڈو بناتے تھے، پلاؤ بناتے تھے، اور پلاؤ جب کھولا جاتا پنیری میں ہر کچھ میلے ہوتے تھے، وہ محبت سے جو الگ ملاج کرواتے تھے. پھر وہ رکھ والے دربار اچھا، اور یہ مطلب سلسلہ میلاد شریف کا تو ویسے ہی جاری ساری ہے ہر ربیع الاول کو، اور تقریباً مختلف جو بھی جس طرح زیادہ تر جو میلاد کی جو محفلیں ہوتی ہیں وہ دھڑے پہ بھی ہیں، سنام کے اندر بھی ہیں، جتنے مطلب ملک سبان ہیں آپ کے جو جتنے بھی خاندان کے وہ ہیں لوگوں کرواتے ہیں، بڑے دھوم دھام سے میلاد شریف محفل ہوتی ہے. اور نور ربانی خان صاحب کی جو محفل ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے، کثیر تعداد میں لوگ آتے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑی، کیونکہ یہ حضور کا ذکر ہے اس کی برکت ہے. تو اس وقت اجازت طلب کرتے ہیں، ملک صاحب سے کافی ٹائم لیا، ان بہت بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا. ہم بہت دل سے بے حد آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو اس وقت اجازت طلب کرتے ہیں سنامہ کے رنگ کی طرف سے آپ کا ہوسٹ